الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضل وبرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کے بیان کا ٹاپک، آج کا موضوع ایمان کی حفاظت ہے۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب، حبیب طبیب، طبیبوں کے طبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جو مجھ پر شب جمعہ یعنی جمعہ کی رات جو گزر چکی اور روز جمعہ یعنی آج کے دن 100 بار درود شریف پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی 100 حاجتیں 100 دعائیں قبول فرمائے گا، 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، اور 70 آخرت کی یعنی مرنے کے بعد اور 30 دنیا کی یعنی جیتے جی اس کی 30 دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ تو درود پاک میرے ساتھ مل کر میں جس طرح پڑھاؤ پڑھے پڑھے صلی اللہ علیہ ایمان کی حفاظت۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ خدا کے رسول کا کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ وعدہ کیا خدا سے، خدا کے رسول سے یہ عہد کیا، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، پوجا کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور آخری پیغمبر اور رسول ہے۔ اب ایمان میں داخل تو ہو گئے، مسلمان بن گئے، مگر میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم جان ہی نہیں سکتے کہ کب ہمارا ایمان ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، اور اس کی ایمان برباد ہونے کی سب سے بڑی وجہ اگر کوئی ہے تو وہ آج دنیا کے اندر، پوری دنیا میں، خاص کر کے ملک ہندوستان میں جو فلم انڈسٹری ہے، ہیرو ہیروئن لوگ پیسے کمانے کے لیے، دولت کی خاطر، جو گانے لکھنے والے ہوتے، گیت لکھنے والے، خدا کی شان میں انہوں نے ایسی ایسی توہین لکھی ہے، ایسی ایسی باتیں لکھی ہے، اور ایک گانا گانے والا اور سننے والا یہ دونوں گنہگار ہیں۔ گانا لکھنے والا جب وہ گانا لکھتا ہے وہ پیسے کمانے کے لیے لکھتا ہے کہ میرا گانا ہٹ ہو جائے، مشہور ہو جائے، مگر ہماری قوم کے پاس علم تو ہونا چاہیے، نالج تو ہونا چاہیے، اس لیے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرو چاہے چین بھی کیوں نہ جانا پڑے، اور ہماری قوم گانے سنتی ہے شوق سے، شادیوں کے اندر گانے بجاتی ہے ڈی جے پر، بینڈ باجوں پر، مگر انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یار کبھی کتابیں کھول کر پڑھو، کبھی اپنے علماء سے پوچھو، امام سے پوچھو، مفتیان اکرام سے پوچھو کہ ہمارے یہاں اللہ نے خوشی کا موقع دیا یا شادی کا موقع آیا یا غمی کا موقع آیا، دکھ کے دن آئے، تو ہم شادی کے موقع پر ہمارے بچے اور بچیوں کی شادی کیسے کریں؟ آج ہمارے یہاں رواج ہو چکا ہے کہ ہماری قوم پوچھتی نہیں ہے ایمان کو، جب ٹھوکر لگتی ہے، جب مصیبت آتی ہے تب ہمیں ایمان یاد آتا ہے، اور جب حقیقت میں بندے کو ٹھوکر لگتی ہے تب خدا یاد آتا ہے۔ میرے پیاروں،
آج میں ایسا ٹاپک اور موضوع لے کر آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں کہ اگر میری ان باتوں کو دھیان سے سن لو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آج تک تو ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں، آج تک تو ہم جانتے ہی نہیں تھے، ہمیں پتا ہی نہیں تھا کہ اگر یہ گانے سنیں گے ہمارے یہاں شادیوں کے اندر یا شوق سے ہمارے گھروں کے ہوم تھیٹر پر یہ گانے بجائیں گے تو ہم اسلام سے نکل جائیں گے، اسلام سے خارج ہو جائیں گے، ہم پہلے مسلمان تھے تو مسلمان نہیں رہیں گے، کسی پیر کامل سے مرید ہو گے تو ہماری بیعت ٹوٹ جائے گی، ہمیں پھر سے کلمہ پڑھنا پڑے گا، پھر سے پیر کامل سے مرید بننا پڑے گا، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی پڑے گی۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو شوق سے یہ گانے سنتے تھے، پہلے ریڈیو میں سنتے تھے، پھر ٹیپ میں سنتے تھے، ٹی وی میں سنتے تھے، ہم تو اس لیے موبائل میں گانے سنتے، جونے زمانے کے، پرانے زمانے کے، ہمیں کہاں پتا تھا، ہمیں تو آج تک کوئی بتانے والا ہی نہیں ملا کہ اگر یہ گانے شوق سے گائیں گے یا سنیں گے تو ہمارا ایمان برباد ہو جائے گا۔ آئیے سنو اپنے دل کے کانوں سے کہ آج میں آپ کے سامنے ایسے گانوں کی مثالیں پیش کروں گا کہ وہ گانے اگر آپ سنتے آئے ہو برسوں سے اور آپ کو ابھی تک علم نہیں تھا، پتہ نہیں تھا، تو سچی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لینا کہ مولا آج تک ہمیں کوئی بتانے والا نہیں ملا، یا تو آج تک ہم نے علم حاصل نہیں کیا، ہم نے جاننے کی کوشش نہیں کی، بس اللہ نے ہمیں دولت سے نوازا تھا تو ہم شادیوں میں بے تحاشا پیسہ خرچ کرتے تھے، یار ہمارے بیٹے کی شادی، ہماری بیٹی کی شادی ہمارا پیسہ ہے، ہم کیوں لاکھوں روپے نہ اڑائے، ہم کیوں خرچہ نہ کریں؟ کرو بھائی، آپ کو کوئی منع نہیں کرتا، مگر شریعت کے دائرے میں رہ کر، کیونکہ ہم سب مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ کس کے غلام ہیں؟ رسول پاک کے غلام ہیں، غوث و خواجہ کے غلام ہیں، اور غلام کبھی اپنے آقاؤں کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا۔ آؤ سنو کتاب کیا کہتی ہے۔ گانے باجے سننا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ شادی کی خوشیوں میں یا یوں ہی گانے باجے سننے کا گناہ کبیرہ کرنے والوں سنو، اعلیٰ حضرت علیہ رحمت فرماتے دو آوازوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت، ایک نعمت خوشی کے وقت باجا بجانا، دوسرا مصیبت کے وقت چلانا، یعنی گھر میں اگر میت ہو جائے تو لوگ چلا چلا کر روتے، چھاتیاں پیٹتے، اللہ کے رسول نے منع فرمایا، اور خوشی کے موقع پر لوگ باجے بجاتے، ابھی تو ڈی جے کا زمانہ ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ سنیں، اور یہ دونوں منحوس آوازیں آج ہم لوگوں میں پائی جاتی ہیں، ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں۔ دیکھو اب جہاں کہیں شادی ہو، اب شہروں میں دیکھو، گاؤں میں دیکھو، دنیا میں دیکھو، جس سماج کے اندر بڑے، جو سماج کے آگےوان ہوتے، بڑے ہوتے، وہ علم والے ہوتے، وہ اسلام کا نالج رکھتے، تو وہ سماج کے اندر ایسے قانون بناتے کہ بھائی اگر تمہاری شادی شریعت کے خلاف کرو گے تو ہم تمہاری یہاں شادی میں نہیں آئے گے، یا تو ہم تمہیں اتنا دنڈ کریں گے، اگر تم نے شادی میں فضول خرچی کی تو ان غریبوں کا کیا ہوگا؟ مالدار خرچ کرتے تو کبھی کبھار غریبوں کا خیال کر لو، غریبوں کے گھر میں بھی بیٹے اور بیٹیاں ہوتے، وہ بیچارے قرضہ لے کر، دیوا لے کر اپنے بچوں کی ایسی شادیاں کرتے، دیوے دار ہو جاتے، مقروض ہو جاتے، قرض دار ہو جاتے۔ اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، ان غریبوں کو پاس نہیں ہے دولت کہ جو بیچارے آپ لوگوں کی طرح دیکھا دیکھی میں شادیاں کرے، اور آج یہ ہو رہا ہے، رواج چل رہا ہے کہ لوگ شادیوں کے اندر بیچارے مقروض ہو جاتے، قرض دار ہو جاتے، اور آخر کار انہیں لوگوں کے سامنے منہ چھپانا پڑتا ہے، گام چھوڑنا پڑتا ہے، شہر چھوڑنا پڑتا ہے۔ میرے پیارو سنو، بالخصوص شادی کے وقت گانے بازی اور موت کے وقت رونا چلانا، یہ دونوں باتیں کیا ہے؟ حرام ہے، حرام۔ حدیث شریف سنیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ مجھے ڈھول اور بانسری توڑنے کا حکم دیا گیا ہے، ہاتھ سے بجانے والے اور منہ سے بجانے والے سامان توڑنے کا حکم ہے۔ کس نے دیا؟ رسول پاک نے۔ کس نے کہا؟ خدا نے رسول پاک سے
سے کہا، رسول پاک نے اپنے امتیوں کو کہا۔ دوسری حدیث سنے، گانا اور لہو یعنی ہر وہ چیز جو انسان کو نیکی اور کام کی بات سے روک دے، دل میں اس طرح نفاق اگاتے ہیں جس طرح پانی سبزہ یعنی گھاس اگاتا ہے۔ نفاق منافق یعنی کافر میں ہوتا ہے، مسلمان میں نفاق نہیں ہوتا۔ سنیں تیسری حدیث، گانا دل کو خراب اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہے۔ معاذ اللہ، جنت اللہ تعالیٰ راضی ہوگا تو ہی ملے گی۔ اگر اللہ اس کے رسول کو ناراض کر کے شادیاں کرو گے تو جنت کی امید مت رکھنا۔ یہ تین حدیث پاک۔ اب چوتھی سنیں، اس امت میں بھی میرے آقا نے فرمایا، اس امت میں بھی زمین میں دھسنا اور چہروں کا مس یعنی بگڑنا اور پتھر کا آسمان سے برسنا ہوگا۔ یہ جب ہوگا کہ گانے والیاں اور گانے کے آلات سامان عام ہو جائیں گے اور شراب دارو خوب پی جائے گی۔ اور آج یہ ہو رہا ہے، وہ قیامت کی نشانی تھی یا ظاہر ہو چکی، اور ہمارے یہاں شادیوں میں سب کو دیکھ رہے، جہاں کہیں چلے جاؤ شادیوں میں شاید خوف خدا رکھنے والا کوئی اللہ کا بندہ یا بندی ہوگی جو شریعت کے مطابق سنت کے مطابق شادیاں کرتے ہوں گے۔ ارے شادیوں کی اگلی رات کو حضور کی میلاد شریف کی محفل سجائے، اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، اگر خوشی یا بیٹا یا بیٹی کی شادی کا موقع ہے تو اللہ کی نافرمانی کیوں کر رہے ہو؟ رسول پاک کا دل کیوں دکھا رہے ہو؟ ارے شادیاں اللہ کے رسول کو ایسی پسند ہے جو کم خرچے میں ہو، کم خرچے میں شادیاں ہو، ایسی اللہ کے رسول کو شادیاں پسند ہے۔ سنو، گانے باجے عام ہو گئے آج اور شرابیں پی جا رہی ہے، اب یہ نشانیاں آ کر رہے گی۔ سینکڑوں گانے کفریات ہیں، ان میں سے کچھ نمونتاً پیش ہے۔ اب وہ گانے کی مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ کفر، نباست کفر یعنی کفر بتانا آپ لوگوں کو کہ اس نیت سے کفر بتانا، یہ گانوں کی مثال آپ کو اس لیے بتانا تاکہ آپ سمجھ سکو کہ یہ گانے ہمیں نہیں گانے چاہیے، یہ گانے نہیں سننے چاہیے۔ اگر یہ گانے سنیں گے، گانے گائیں گے تو ہم اسلام سے نکل جائیں گے۔ اب سنو کانوں سے۔ نمبر ایک، خدا بھی آسمان سے جب زمین پر دیکھتا ہوگا میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا۔ اس گانے میں 4 کفر ہے۔ آسمان سے دیکھتا ہوگا، اللہ کا کوئی مقام فکس نکی کرنا یہ کفر ہے، اللہ کو اوپر والا کہنا یہ بھی کفر ہے، جب دیکھتا ہوگا کہنا کفر ہے۔ یاد رکھیے اللہ ہر چیز، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز یعنی ہر شے کو ہر وقت دیکھتا ہے، وہ سمیع و بصیر، سننے اور دیکھنے والا ہے، ہر شے ہر چیز پر قادر ہے۔ آج ہمارے یہاں بولا جاتا ہے اوپر والا، خدا کی ایک جگہ فکس کرنا گناہ ہے، کفر ہے۔ کفر کس کو کہتے ہیں؟ کفر اس کو کہتے ہیں جو کافر ہوتا ہے نا، وہ خدا کے سوا کسی اور کی پوجا کرتا ہے، اسی لیے اس کو کافر کہتے ہیں۔ اور اگر مسلمان کوئی ایسا کام کرے گا تو بتاؤ وہ کہاں سے مسلمان رہے گا؟ دوسرا، پھولوں سا چہرہ تیرا، کلیوں سی مسکان ہے، روپ تیرا دیکھ کر قدرت بھی حیران ہے۔ اس شعر میں قدرت بھی حیران ہے کہا گیا ہے جو کہ کفر ہے۔ نمبر 3، کتنا حسین چہرہ، کتنی پیاری آنکھیں، کتنی ہے پیاری آنکھیں، آنکھوں سے چھلکتا پیار، قدرت نے بنایا ہوگا فرصت سے تجھے میرے یار۔ اس شعر میں تجھے ایک گانے والا اس عورت کو کہتا ہے کہ تجھے فرصت سے بنایا ہوگا خدا نے، اور یہ کہنا یہ کہا گیا ہے جو کہ کفر ہے۔ خدا نے کسی کو فرصت سے نہیں بنایا۔ اب خدا پر اعتراض کرنا یہ خدا کی شان میں توہین ہے اور کفر ہے۔ آج تک یہ گانے سنتے تھے تو سچی توبہ کر لو۔ سنو نمبر 4، اصیلوں کو آتے ہیں کیا کیا بہانے، خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانے۔ اس شعر میں خدا بھی نہ جانے کہا گیا ہے جو کہ کفر ہے۔ 5واں، میں پیار کا پجاری، مجھے پیار چاہیے، رب جیسا ہی سندر یار چاہیے۔ معاذ اللہ، اس شعر میں 2 کفریات ہیں، ایک غیر خدا کی
دنیا بنانے والے کیا تیرے من میں سمائی، کاہے کو دنیا بنائی۔ اللہ پر اعتراض کر رہے ہو، گانے والا تو پیسے کمانے کے لیے گیت لکھ رہا ہے۔ اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم ایسے گانے سنتے ہو کہ گانے والا خدا کی بارگاہ میں اعتراض کر رہا ہے کہ تم نے کاہے کو دنیا بنائی۔ ارے وہ ہوتا کون ہے کہ خدا کی شان میں توہین کرنے والا، خدا کے بارے میں اعتراض کرنے والا کہ خدا تم نے کیوں دنیا بنائی۔ خدا کی مرضی، خدا فرماتا ہے کہ اگر میرے محمد کو پیدا نہ کرتا تو میں دنیا ہی نہ بناتا۔ سنیں آگے 7واں، میں تیرے نام کا کلمہ پڑھوں، رات دن تجھے میں یاد کروں، اس بات کا گواہ خدا گواہ یہ کہنا کفر ہے۔ کلمہ کس کا پڑھا ہے ہم لوگوں نے؟ خدا کے رسول کا۔ اور ہم یوں کہیں کہ ہم تیرے نام کا کلمہ پڑھوں اور رات دن تجھے یاد کروں۔ ارے رات دن خدا کو یاد کر تو، کیونکہ خدا کے رسول سے محبت کر، دنیا کی محبت بے وفا ہے، اور خدا کے رسول سے محبت کرے گا تو خدا کے رسول قبر میں اپنا دیدار کروا کے تیری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیں گے۔ سنیں 8واں، میں دنیا سے چلا جاؤں گا پھر نہ لوٹ کے آؤں گا، میں رب سے چھین لاؤں گی تجھے اپنا بناؤں گی۔ اس شعر میں رب سے چھین لاؤں گی کہنا کفر ہے، کفر۔ جو یہ عقیدہ رکھے، مانے یا کہے کہ پنرجنم یا 7 جنم ہے، یہ کفر ہے۔ مسلمانوں اسلام کے اندر کوئی پنرجنم کا رواج نہیں ہے، کوئی 7 جنم نہیں ہے، یہ غیروں کی بنائی ہوئی باتیں۔ مسلمان ایک ہی بار دنیا میں آیا ہے اور ایک ہی بار دنیا سے جائے گا۔ جو یہ عقیدہ رکھے کہ پنرجنم 7 جنم ہے، پہلا جنم انسان کا ہوگا، دوسرا کتے کا، بلی کا، گائے کا، جانور کا، غلط ہے یہ۔ ارے ہم اسلام کے ماننے والے، قرآن و حدیث کے ماننے والے، میری قوم اگر آج نہیں سمجھو گے تو کب سمجھو گے کہ مسلمان ایک ہی بار دنیا میں آیا اور ایک ہی بار دنیا سے جانا ہے۔ سنیں آگے کیا بتایا، گناہ کو گناہ ماننا فرض ہے، اس کو جان بوجھ کر اچھا کہنا یا سمجھنا کفر ہے۔ اس کے علاوہ شادیوں میں صرف یہ 8 گانے کی مثال پیش کی میں نے، جو پرچے میں لکھی ہے کتابوں میں، 8۔ ایسے تو نئے زمانے کے کئی گانے ہیں، میرے پاس وقت کم ہے، میں آپ کو ایک ایک مثال پیش کر سکتا ہوں، مگر یہ 8 گانوں کی مثال اس لیے پیش کی کہ میری قوم سمجھدار ہے۔ اب آئندہ شادیوں میں گانے نہیں بجانے، بلکہ شادیوں کے اندر قرآن کی تلاوت، نعت مصطفیٰ بجانی ہے۔ حضور کی نعت بجاؤ، آپ کو کون منع کرتا ہے؟ ہاں ایسے کلام بجاؤ جو خدا اور اس کے رسول کی تعریف بیان کرتے ہو، اللہ کے ولیوں کی تعریف بیان کرتے ہو۔ کیا فرمایا؟ اس کے علاوہ شادیوں میں یا ویسے ہی گھروں میں، لوگ گاڑیوں میں، رکشاؤں میں، دکانوں میں، ہوٹلوں میں معاذ اللہ راس گربے بھی بجائے جاتے۔ آج شادیوں میں لوگ دیر تک، رات تک، 1-2, 3-3, 4-4 بجے تک راس گربے کھیلتے، اور اگر رات کو میلاد شریف کی محفل رکھے تو یوں کہتے کہ 1 گھنٹے سے زیادہ محفل نہیں ہونی چاہیے، صبح میں شادی ہے، بارات لے کر جانا ہے۔ میرے پیارو، اگر گناہ کرنا ہوتا ہے، راس گربے کھیلنے ہوتے تو پوری رات تمہیں کم پڑ جاتی ہے، اور اگر حضور کی میلاد کی محفل سجانی ہوتی ہے تو 1 گھنٹہ آپ کو زیادہ لگتا ہے۔ افسوس کی بات ہے ہماری قوم کون سے رستے پر جا رہی ہے، افسوس ہے ہماری قوم پر۔ سنو، جس میں کفریہ کلاموں کی بھرمار ہوتی ہے، راس گربوں میں ایسے گانے بجائے جاتے، اگر مسلمان ان کفریات کو اچھا سمجھ کر بجائے گا یا گائے گا تو کافر ہو جائے گا۔ آج تک نہیں جانتے تھے تو آج جان لو، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اگر گھر میں نہیں چلتی ہماری تو انشاءاللہ موقع ملا ہے تو ہماری ماؤں بہنوں کے بیچ بھی یہ میں بیان کروں گا، تاکہ ان کی بھی آنکھیں کھل جائے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، ہم ہمارے بچے اور بچیوں کی شادیاں کیسے کر رہے ہیں۔ ہم تو یہ سوچ کر بیٹھے پرانے زمانے کے رواج جو چلے آ رہے ہیں بس اسی کے مطابق کرنا ہے۔ میرے پیارو، دوسرے گاؤں میں اور شہروں میں جا کر دیکھ لو، آپ کو پتا چلے گا کہ آج شادیاں سنت کے مطابق لوگ کر رہے۔ ارے ہماری بات چھوڑو، غیر مسلموں کے اندر جو پرانے رواج تھے سارے ختم کر دیے، بند کر دیے کئی سماج کے اندر، اور شادیوں کو آسان کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادیوں کو آسان کر دو تاکہ زنا کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے۔ تو زنا سے بچنے کے لیے شادیوں کو آسان کرو یا کم خرچوں میں شادیاں کرو،
اگر بچوں اور بچیوں کی عمر ہو گئی، لوگ اچھے رشتوں کی تلاش میں انتظار میں بیٹھے ہوتے اور بچوں کی عمریں ہو جاتی ہے، پھر اچھے رشتے ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر تمہاری اولاد جوانی کی دہلیز پر پہنچ گئی ہے، اچھی جگہ رشتہ کر دینا۔ اللہ نے لوح محفوظ پر جو لکھا ہوگا آپ کے بچوں اور بچیوں کے نصیب میں ہوگا، مل جائے گا۔ مگر انتظار کیا، راہ دیکھی آپ نے کہ اچھا ملے گا، اچھا ملے گا، اور آپ کے بچے یا بچی نے کوئی گناہ کر لیا تو اس کی سزا ماں باپ کو بھی ملے گی۔ یہ مت سوچنا کہ آپ کو نہیں ملے گی۔ آپ کے بیٹے نے اگر زنا کر لیا یا کوئی گناہ کر لیا تو اس کی سزا اولاد کو تو ملے گی، مگر اس کے ماں باپ کو ملے گی۔ اس کے ماں باپ نے اس کی صحیح تعلیم اور تربیت اور پرورش کیوں نہیں کی؟ آگے سنو کیا فرمایا۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے سنیوں کا کہ سنی ہی مسلمان ہے اور مسلمان ہی سنی ہے، مگر آج کل مسلمانوں کی تعداد ہے جس کو اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے، علماء فرماتے، جس کو دنیا میں ایمان چھین جانے کا خوف نہیں ہوتا، موت کے وقت شدید خطرہ ہے، خوف ہے کہ اس کا ایمان چھین لیا جائے، یعنی وہ کافر ہو کر مرے۔ تو کیا ہم کافر ہو کر مرنا چاہتے ہیں کہ کلمہ پڑھ کے مومن مسلمان ہو کے دنیا سے جانا چاہتے ہیں؟ میرے پیارو، یہ بھول جانا کہ دنیا میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے تو مرتے وقت مسلمان ہو کر ہی دنیا سے جائیں گے نا۔ اگر اعمال خراب ہوئے، گناہوں سے توبہ نہیں کی تو مرتے وقت نزا کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اسلام کی قدر کر لو، اللہ کا شکر مانو، سب سے اچھا دھرم اور مذہب مسلمان ہو، اسلام ہمیں ملا ہے۔ لوگوں کو دیکھ لو، صحیح مذہب کی تلاش میں لوگ اسلام کے پیچھے پڑے ہوئے، اور الحمدللہ اور وہ اسلام پر ریسرچ کر رہے، اور جیسے ہی ریسرچ کرتے جا رہے اسلام کو بدنام کروانے کے لیے، ویسے ہی ان کے دلوں میں مزید محبت بڑھ رہی ہے اور اسلام قبول کر کے مسلمان ہو رہے۔ نفرت کرنے والے آج اسلام کے قریب آ رہے، اور آج کا مسلمان اسلام ملا، سچا مذہب ملا، مگر کام ایسے ہے، اعمال ایسے ہے کہ جیسے لگتا ہی نہیں ہے کہ مسلمان ہے یا کافر ہے۔ میرے پیارو سنو، زندگی کے اندر یاد رکھنا، یعنی جس کو ایمان کی حفاظت کی فکر ہوگی وہ گانے باجے اور گربے نہ سنے گا اور نہ ہی کھیلے گا اور نہ ہی گانے بجائے گا۔ جو کفریات گانوں کا تذکرہ ہوا یا جو بھی کفریات گانے، ان میں سے جس نے ایک بھی شعر دلچسپی کے ساتھ پڑھا، سنا یا گایا، وہ اسلام سے نکل گیا اور کافر و مرتد ہو گیا۔ اس کے تمام اعمال نیکیاں برباد ہو گئے، شادی شدہ تھا تو نکاح بھی ٹوٹ گیا۔ اس پر فرض ہے کہ اس شعر میں جو کفر ہے اس سے فوراً توبہ کرے اور کلمہ پڑھ کر نئے سرے سے مسلمان ہو۔ یاد رکھیے، جس مسلمان سے شرعی کفر ہو گیا اور وہ توبہ کیے بغیر مر گیا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم، دوزخ کا دردناک عذاب اس پر ہوتا رہے گا۔ نہ وہاں بے ہوشی آئے گی قبر میں، نہ وہاں موت آئے گی۔ اس کے لیے کافر کے لیے نہ اللہ کی رحمت ہوگی، نہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کریں گے۔ بزرگان دین علیہ رحمہ فرماتے، جو ہنس ہنس کر گناہ کرے گا، آج شادیوں میں یہی ہوتا ہے نا، لوگ راتوں کو دیر تک راس گربے کھیلتے اور ماں باپ اپنی جوان بچیوں کو ایسے کپڑے پہناتے، شادیوں میں لالی میک اپ کروا کے تیار کر کے بھیجتے کہ جا بیٹی راس گربے کھیلنے جا، نہیں جائے گی تو برا لگ جائے گا ہمارے رشتے داروں کو۔ ارے شرم آنی چاہیے ایسے ماں باپ پر، شرم کرو۔ خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بچیوں کو کہہ رہے کہ جاؤ راس گربے کھیلنے، جاؤ ڈانڈیا راس کھیلنے۔ ارے کیوں اپنی عزتوں کو پامال کر رہے ہو؟ ارے لوگوں کو خوش کرنے میں اللہ اس کے رسول کو کیوں ناراض کر رہے ہو؟ آج چھوڑ کر میری گزارش ہے، آج توبہ کر لو، آج میری باتوں پر عمل کر لو، تمہارے لاکھوں روپے برباد ہونے سے بچ جائیں گے، اور شادیاں کم خرچوں میں کرو تاکہ جینا کرنا مشکل ہو جائے۔ آج جینا عام ہو رہا ہے، دن بدن ریپ کیس، زنا کے کیس بڑھ رہے، اور کیوں کہ ہم نے شادیوں کو مہنگا کر دیا۔ بھائی 5 لاکھ روپے نہیں ہوگے تب تک شادی نہیں ہو پائے گی، کیا 5,000 میں شادی نہیں ہو سکتی؟ ارے اچھے میں اچھا کھانا کھلاؤ، اچھے میں اچھی مہمان نوازی کرو، آپ کو کوئی منع نہیں کر رہا، مگر شادیوں میں ایسے کام
تو نہ کرو یار جس سے اللہ اس کے رسول ناراض ہو، خدا کا قہر و غضب نازل ہو، خدا کا عذاب نازل ہو۔ راز گردے پھرنے والوں، دل کے کانوں سے یہ باتیں اپنے دل میں اتار دینا، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے مت نکال دینا۔ کئی ایسی بھی باتیں سننے میں آتی ہے کہ بیچارے گھر والے تو اچھے خاصے علم والے ہوتے، سمجھدار ہوتے اور اپنی شادیاں سادگی سے کرنا چاہتے سنت کے مطابق، مگر وہ ہمارے اچھلنے کودنے والے ہوتے ہیں کہ جن کو ڈانس کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے، راس کرنے کے شوقین، وہ گھر والوں کو جا کر کیا کہتے ہیں جانتے ہو؟ ارے میں خرچہ اٹھاؤں گا۔ کیا کہتے ہیں؟ میرا خرچہ سارا، پر تم تمہارے گھر راس کر کے رکھو۔ شرم آنی چاہیے یار، اللہ کا تو خوف رکھو یار، ہماری باتوں پر عمل نہ صحیح یار، کم از کم اس خدا کا تو خوف رکھو۔ اللہ کی بنائی زمین پر ناچو گے کودو گے نے، یہ زمین اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیتی ہے، عرض کرتی ہے مولا تو مجھے حکم دے ہم پھٹ جائے اور یہ گردے یہ تیری نافرمانی کرنے والوں کو اپنے اندر سمولے اور ان کی ہڈی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست کر ڈالے۔ خدا کی بارگاہ میں توبہ کرے میرے پیارو، وہاں یا ایک بات زندگی کے اندر یاد رکھنا، کر لے توبہ جو ہنس ہنس کر گناہ کرے گا وہ روتا ہوا جہنم میں جائے گا۔ کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ جہنم میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ اور ایک بات یاد رکھے کہ زندگی کے اندر ایمان کی حفاظت کرے۔ ایک بار ایمان چلا گیا نے اور توبہ کیے بغیر مر گئے نے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا سے پہلے میں ایک عمل بتاتا ہوں، یہ عمل جب کریں گے ہر ورد کے اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ لے، فائدہ ظاہر نہ ہونے کی صورت میں شکوہ کرنے کے بجائے اپنی کوتاہیوں کی شامت تصور کیجئے، اللہ پاک کی حکمت پر نظر رکھیے۔ اگر آپ گناہ سے بچنا چاہتے ہو شیطان کے مکر و فریب کے جال سے تو یہ عمل کر لینا۔ یہ عمل کیا ہے؟ آگے پیچھے درود شریف پڑھنا، ہو اللہ الرحیم، ہو اللہ الرحیم، ہو اللہ الرحیم، جو ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھ لیا کرے گا انشاءاللہ شیطان کے سر سے بچا رہے گا اور اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بیان کی غلطیاں اور تمام گناہ معاف فرمائے۔ اللہ ہماری یہاں شادیوں کو آسان بنائے، ہماری قوم کو عقل سلیم سمجھداری عطا فرمائے اور سنت کے مطابق شادیاں کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔